جب میں نے 3 سینچریز کی تھیں اس کا نیکسٹ ٹور جو تھا وہ نیوزی لینڈ میں تھا. اس کے بعد میں ٹیم سے ڈراپ ہو گیا تھا. 2021 میں جب ساؤتھ افریقہ کی سیریز تھی نیوزی لینڈ سے واپس آ کے تو میں اس میں ڈراپ ہوا, اور کافی ٹائم لگا, آئی تھنک 1.5 سال لگا کہ جب ٹیم میں میری واپسی ہوئی تھرو دی آسٹریلین سیریز. اگر آپ اس سب کا پروسیس دیکھیں, اس آسٹریلین سیریز سے پہلے میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی, جو بھی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی اس میں رنز کی, اور پھر ٹیم میں واپس آیا. آسٹریلین سیریز جو ہوم سیریز ہوئی اور سری لنکا کی جو اوے سیریز تھی اس میں 5 میچز تھے, 5 میچز میں بینچ پر بیٹھا رہا. کاؤنٹی سیزن کھیلنے گیا, ادھر میں نے رنز کیے. تو اگر آپ ان 9 ٹیسٹ کو اکٹھا کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنا ویلڈ ہے, کیونکہ میں اس کے بعد ڈراپ ہو گیا تھا, میں پھر رنز کر کے واپس ٹیم میں آیا تھا. انگلینڈ سیریز میں نے کھیلی, ہوم سیریز, اور نیوزی لینڈ کی ہوم سیریز کھیلی. مجھے یہ پرسنلی چیز سمجھ آئی تھی کہ میرا گیم ایک طرف جا رہا ہے. جس طریقے سے میں نے کرکٹ ڈومیسٹک میں کھیلی تھی, جس طریقے سے کاؤنٹی میں کھیلی تھی, کوشش یہ تھی کہ انٹرنیشنل کرکٹ بھی اسی طریقے سے کھیلوں. سٹارٹس ملے, ان سٹارٹس کو کنورٹ نہیں کیا. لیکن آئی تھنک جب ہم سری لنکا گئے لاسٹ سیریز میں تو اس میں بھی جی بڑے سکورز نہیں کیے, لیکن ایک کنٹریبیوشن دی ٹیم کی طرف سے, جو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائٹ وے ہے کہ اگر انہی کنٹریبیوشنس کو تھوڑا سا ہم بڑے سکورز کی طرف لے کر جائیں تو یہ ایک امپیکٹفل پرفارمنس ہو سکتی ہے, ٹیم کے کنٹریبیوشن میں آ سکتی ہے. اور جہاں تک فارم کی بات ہوئی ہے, فارم آپ ریسنٹ دیکھتے ہیں, ریسنٹ میں نے صرف ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی ہے, انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی. تو آئی ایم کوائٹ سیٹسفائڈ کہ جس طریقے سے میرا سیزن گیا ہے. میں نے انگلینڈ میں بھی سپٹمبر میں 4 فرسٹ کلاس میچز کھیلے, پاکستان میں آ کے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی, پاکستان میں بھی ہم نے ون ڈے کپ کھیلا. تو ریسنٹ فارم وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی ایک اچھی اسپیس میں ہوں, اور ہوپ فلی بڑے اسکورس کنٹریبیوٹ کروں گا اس ٹور پہ. ایشان, آسٹریلیا کا ٹور کبھی بھی بہتر نہیں رہا, جو بھی کپتان ہو. اب آپ کو موقع ملا, پہلی مرتبہ آپ کپتانی کرے, آپ سمجھتے ہیں آپ کو ایک مشکل امتحان میں ڈالا گیا ہے, اور بعد میں پھر آپ کو اگر رزلٹ آپ کے حق پہ نہیں ہوتا تو آپ کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا؟ نہیں, دیکھیں, سب سے پہلے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ایز این اپرچونیٹی. جب کوئی چیز کبھی ہسٹری میں کی نہیں جاتی تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے کہ آپ وہ چیز جا کر چینج کریں. تو کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایک اچھا پازیٹیو رزلٹ پاکستان کے لیے اور اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے لائیں. جہاں تک آپ نے قربانی کے بکرے کی بات کی, دیکھیں, یہ چیزیں جو بھی ہو, کیپٹنسی ہو, ایز اے پلیئر ہو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ٹیمپرری چیزیں. جب تک آپ اس سیٹ میں ہیں, جب تک آپ اس جگہ پہ ہیں, آپ کو اس اپرچونیٹی کو ریلش کرنا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے, اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ رسپانسبلٹی لیں اور اپنی جو بیسٹ ایبلٹی ہے اس سے ٹیم کے لیے اور اپنے لیے رزلٹ لائیں. شان, عاقب جوید کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ٹیم جو سلیکٹ کی گئی ہے وہ وائٹ واش سے بھی بچ جائے تو بڑی بات ہوگی. ایک تو یہ بتا دیجیے کہ دوسرا یہ ہے کہ 3 کیپٹن ہیں, اس وقت بابر اعظم بھی ہے ٹیم میں, سرفراز احمد بھی ہیں, شہنشاہ افریدی ہیں, چاہے وہ مختصر فارمیٹ کے ہیں. تو ان کیپٹنس کا آپ پر دباؤ تو نہیں ہوگا جنہوں نے کیپٹنسی؟ دیکھیں, فرسٹلی وہ عاقب بھائی کا اپنا اوپینین ہے, اس کو آبویسلی سنیں گے, کنسٹرکٹیولی سنیں گے, اسے رسپیکٹ دیں گے. اس پہ ایڈ میں کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے, ہمارا گول ہے, وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ اسے ایک اپرچونیٹی دیکھ رہے ہیں, ایک چیلنج دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہمیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہیلپ کر سکتا ہے. سیکنڈلی, جہاں تک آپ نے کیپٹنس کی بات کی, آئی تھنک جہاں بھی میں نے کیپٹنسی کی ہے میں بہت فارچونیٹ رہا ہوں کہ ادھر اسی ٹیم میں میرے ساتھ کافی اور کپتان رہ چکے ہیں. جیسے جب ملتان سلطانز کے لیے میں نے PSL 5 میں کیپٹنسی کی تھی, اس میں معین علی تھے, جیمز ونس تھے, شاہد آفریدی تھے, سہیل تنویر تھے, کافی اور کیپٹنس تھے. تو میرے لیے یہ بات, میں اس کو بڑے پازیٹیولی لیتا ہوں کہ آپ کے پاس ہر کپتان سے آئیڈیا آتا ہے. اچھے اچھے لوگ ہیں, جو شاہین ہو گیا, بابر ہو گیا, رضوان ہو گیا, سیفی بھائی ہو گئے, ان سب نے پریشر سچویشنز میں پاکستان کے لیے پرفارمنسز بھی دی ہوئی ہیں, کیپٹنسی بھی کی ہوئی ہے. تو یہ آپ کی جاب آسان کر دیتی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ٹیم ہے, اس ٹیم میں کوئی ایک لیڈر نہیں ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی پلیئر کھیلے وہ اپنی طرف سے لیڈر ہو, کنٹریبیوٹ کرے, اور اس ٹیم کی گروتھ ہی تب ہوگی جب ہم سب ایز لیڈرز کھیلیں گے اور پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. جی رفیق.
शान साहब, बाबर आजम साहब नहीं आज वर्ल्ड कप में जा रहे थे तो उन्होंने बड़े अंदाज में कहा था कि टीम का चुनाव में मेरा अहम किरदार था, मेरा ही इंतखाब था। इमरान खान के बाद बाबर आजम ही थे जिसने ये लिया था। तो जो टीम का चुनाव हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसमें आपका कितना किरदार है? क्या आप समझते हैं कि आप ही की सारी टीम है? सर प्लीज़ अपना देखें, जो टीम सिलेक्शन होती है उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है। उसमें आपके सिलेक्टर्स होते हैं, टीम मैनेजमेंट होती है और ऑब्वियसली कैप्टन होता है। मेरे लिए जो सबसे आसान बात थी और अच्छी बात थी इस पहले टूर के लिए कि हम तीनों एक पेज पर थे, काफ़ी कंसेंसस था और जो टीम हम तीनों चाहते थे हमें वो टीम मिली है और हम अपनी तरफ से बड़े सेटिस्फाइड हैं कि हमें एक अच्छा स्टार्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ आवर वर्किंग रिलेशनशिप कि हम इस टीम को एज ए सिलेक्शन कमेटी आगे लेके कैसे जाएंगे। अच्छा शान, सबसे पहले ये जो है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में स्क्वाड में 4 ओपनर्स हैं। अब साइम भी है, अब्दुल्ला भी है, इमाम है और आप हैं। तो कैसे इसको बैटिंग को शफल करेंगे? और ओपनिंग में चूँकि आपके साथ डोमेस्टिक में साइम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या साइम के साथ आप जाना चाहेंगे या आप जो है वो अपनी बैटिंग को शफल करेंगे नीचे? बाबर के बैटिंग नंबर को तो नहीं छेड़ेंगे किसी जगह पर? और फास्ट बॉलर्स में ख़ास तौर पर हमारे पास खुरम शहजाद आए हैं, क्या उनको भी मौका मिलेगा इस तरह के अभी जो ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त टूर पर? क्योंकि हमारे पास बॉलर्स जो हैं वो जिस तरह देखा जा रहा है वर्कलोड उन पर काफ़ी ज़्यादा है। हारिस रऊफ ने भी एंड टाइम पे आकर जो है वो पुल बैक कर लिया है अपना, और नसीम शाह की कमी कितने महसूस करेंगे? कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें मुझे याद रहें। सबसे पहले हम आते हैं ओपनर्स पे और बैटिंग पे। देखें, जब ये टीम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई टीम बनी और हम एक नया फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं। अगर आप अपनी टेस्ट टीम देखें, ये एक सेटल्ड यूनिट रहा है और ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखें इमाम और अब्दुल्ला का, वो 1 साल से और 1 साल से ज़्यादा से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो आपकी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ सेटल्ड होती है आप उसके साथ लेके चलते हैं। मैंने ओवर द लास्ट ईयर और सो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो इवन इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जब अजहर भाई रिटायर हुए थे तो वो नंबर 3 का स्पॉट था जहां मैंने बैटिंग की थी और मैंने कोशिश भी ये की थी उसके बाद कि जो भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं उसमें मैं नंबर 3 पे खेलूं ताकि उस पोजीशन में मैं यूज्ड टू हो जाऊं और कंफर्टेबल हो जाऊं। तो आई थिंक एज ए टॉप 3 ये हमारा एक आइडिया है, हमारा एक प्लान है। जहाँ तक आपने साइम की बात की, आई थिंक हम सबको पता है कि बहुत ही एक एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए और एक साइम अयूब एक मैसेज दे रहा है पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को कि खेलने का जो आइडियल तरीका है वो साइम अयूब पोजेस करता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन हैं जो बैटिंग कर रहे हैं, उनकी जो वे ऑफ बैटिंग होनी चाहिए, जो बैटिंग का अप्रोच होना चाहिए, वो इस टाइप का होना चाहिए। तो वो एक तरीके से उसको एक उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है। आई थिंक बाबर आजम हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं, उनकी पोजीशन कोई नहीं छेड़ेगा, उनकी नंबर 4 है और आप अपनी टीम हमेशा अपने बेस्ट बैट्समैन के अराउंड बनाते हो। फिर जहाँ तक आप फास्ट बॉलर्स पे आए, खुरम शहजाद का भी अगेन ये था कि एक मैसेज है डोमेस्टिक क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को कि जब टीम की रिक्वायरमेंट होगी, जगह बनेगी, आप टॉप करेंगे तो उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। वो रिवॉर्ड मीर हमज़ा को भी मिला है। आपने हारिस रऊफ का नाम लिया, वर्कलोड का नाम लिया। देखें, मेरी तरफ से आप एक प्लेयर की ख्वाहिश कर सकते हैं बट समटाइम्स वो प्लेयर अवेलेबल नहीं होता। हारिस रऊफ हमारी ख्वाहिश थी। हम समझते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया में एक उनके पास एक वो एडिड चीज़ थी पेस की, जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा हुआ है कि मार्क वुड ने भी अच्छी बॉलिंग की हुई है। उनके अपने बॉलर्स जिनके पास पेस होती है वो भी वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। बट देखें, अब वी हैव टू मूव ऑन एज अ साइड। अगर वो नहीं अवेलेबल है, वो नहीं अवेलेबल है और हमारी ये कोशिश होगी कि हम जो करंट जो हम 7 फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं, हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो
वंस अगेन इसको मैं कैप ऑफ करूँगा कि टेस्ट स्क्वाड वो है जो ऑलरेडी सेटल्ड है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप शुरू हुई है, इसने एक अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है, तो आपको ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग इसमें नहीं नज़र आएगी, बट जहाँ हमें ज़रूरत होगी और जो हमारा इंटेंट होगा क्रिकेट खेलने के लिए, जो प्लेयर्स उसमें फॉल करेंगे उनको हम ज़रूर साथ लेके चलेंगे। जीशान, आपने जैसे आपने कहा कि सेटल टीम है, टेस्ट टीम, ज़ाहिर सी बात है टॉप ऑर्डर तो सेटल है, मिडल ऑर्डर में हमेशा हमारा इशू रहा है, हम शफल करते रहे और एक टाइम पे हमने 2 कीपर भी सरफराज और रिजवान को इकट्ठे खिलाया, तो क्या आप भी इस कॉम्बिनेशन को रिपीट करेंगे? और दूसरा ये कि जो सीनियर क्रिकेटर वो बड़े क्रिटिक हुए हुए हैं, उनके लिए कोई मैसेज देंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो वही बात की है, जब सेटल टीम होती है तो आप फिर कंडीशनली चलते हैं या खुदा न खास्ता कोई इंजरी होती है तब आप उस चीज़ को कुछ देखते हैं। जी टैक्टिकली जहाँ हमें एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना हुआ और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कंडीशंस आपको प्रेजेंट हों कि जहाँ आपको एक स्पिनर को ड्रॉप करना और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना हो, वहाँ हम इस चीज़ पे ज़रूर गौर करेंगे। लेकिन जब सेटल्ड होती है आप कोशिश करते हैं कि उसी आप कॉम्बिनेशन से जाएं, क्योंकि टेस्ट मैचेस में आपको 20 आउट करने हैं, आपको कहीं ना कहीं स्पिनर भी चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जो भी कंडीशंस हो। तो कोशिश होगी कि 20 आउट करने के लिए आपको 5 बॉलर्स भी चाहिए, तो इसलिए हमने 18 का स्क्वाड जो बनाया, हमारा जो पूरा फोकस था वो यही था कि किस तरीके से हम रन्स कर सकते हैं और फिर हम 20 आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ जाके हमारे लिए ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ बैठे बैठे इतना आसान नहीं है कहना, क्योंकि लास्ट टाइम हम 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। फिर जहाँ तक आपने क्रिटिसिज्म की बात की, देखें क्रिटिसिज्म होगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, हमारी चीज़ है कि हम हर चीज़ को ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन हम एज ए टीम, हमारा एक गोल है, हमारा एक टारगेट है, हम उस पर ही रहेंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, खुद ही लेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही उनको बेहतर करें। चशान, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंसी विकेट्स आपको मिलेंगी, वहाँ पर पता चला है हमें कि ड्रॉप इन पिचेस भी वहाँ पर लगा दी गई हैं पर्थ स्टेडियम में, तो क्या समझते हैं कि आपकी जो तैयारी रही है इधर पिंडी के अंदर, वहाँ पे तो ज़्यादातर बैटिंग विकेट्स ही होती हैं, तो किस तरह की तैयारी आप लोगों की रही, और क्या समझते हैं कि जो पहले चेयरमैन थे, साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा, उन्होंने ड्रॉप इन पिचेस का एक मंसूबा भी शुरू किया था, वो कितना ज़रूरी हो सकता है प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हम यूजुअली देखते हैं कि सीरीज़ हार जाते हैं, वहाँ पे हमारे प्लेयर्स कंडीशन से मैच नहीं कर पाते, तो कितना ज़रूरी है डोमेस्टिक के अंदर अच्छी विकेट्स का होना? देखिए, मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में इसमें काफ़ी चीज़ें, इसमें सिर्फ पिचेस नहीं है। नंबर 1, हमने एज ए टीम, एज ए ग्रुप, हमने पूरी कोशिश की कि जो हम कंडीशंस रेप्लिकेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की इधर, वो हमने की। हमने विकेट्स पे थोड़ा ग्रास छोड़ा, हमने उनको रोल करके उनको विकेट की जो हार्डनेस है, और वो आई थिंक पिंडी ही इस वक्त एक सेंटर है जहाँ आपको थोड़ा बहुत पेस और बाउंस मिल सकता है। वो ऑब्वियसली हम टेस्ट मैच में थोड़ी डिफरेंट पिचेस बनाते हैं कि अपने आप को हम एक वो सूटेबल होम एडवांटेज दें, लेकिन नेचुरली अगर आप पिंडी में डोमेस्टिक क्रिकेट देखें या जो भी क्रिकेट होती है, पिंडी में पेस भी होता है, उसमें थोड़ा बाउंस भी होता है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से होता है। हमने वहाँ सिनारियो मैच भी खेला, हमने जब नेट्स किए, हमने एक्स्ट्रा डोमेस्टिक के परफॉर्मिंग फास्ट बॉलर्स थे उनको भी बुलाया, तो हमने अपनी तरफ से एज ए बैटिंग यूनिट काफ़ी कोशिशें की कि हम किस तरीके से उन कंडीशंस को रेप्लिकेट करते हैं। जहाँ तक आप ड्रॉप इन पिचेस की बातें करते हैं, जी बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ये है कि हर जगह आपको अलग कंडीशंस मिलती हैं। पाकिस्तान में अलग कंडीशंस हैं, आप पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया नहीं बना सकते। इंग्लैंड में अलग कंडीशंस हैं, साउथ अफ्रीका में अलग हैं, श्रीलंका में अलग हैं, तो आपको अपने कंडीशंस में रह के वो करना चाहिए। जहाँ तक आपने एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की बात की, इसमें आपके अंडर 19 टूर्स आते हैं, इसमें आपके A टूर्स आते हैं, और बहुत सारी टीम्स रेगुलरली टूर करती हैं, ऑस्ट्रेलिया भी, साउथ अफ्रीका भी, अपनी A टीम्स के साथ, अपनी जूनियर टीम्स के साथ। तो आई थिंक ये एक स्टेप है। पिचेस आई डोंट थिंक आप रेप्लिकेट कर पाएंगे, बट ये एक स्टेप है जो आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आपके जो A टूर्स हैं, शाहीन के जो टूर्स हैं, अंडर 19 टूर्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाएँ, उन कंडीशंस में खेलें। हम कोशिश करें कि हमारे प्लेयर्स वहाँ जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और उन कंडीशन से यूज्ड टू हों, ताकि जब वहाँ के टूर्स आए तो हम भी परफॉर्म उधर उसी तरीके से कर सकें। शान, इधर एज ए नायब कप्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा न बनने पर कितने मायूस हुए थे आप? और अब रेड बॉल सबसे टफेस्ट क्रिकेट है, उसका कप्तान बनना कितना एजाज़ है,
اور کیا ہسٹری کریٹ کرنا آپ کا ہدف ہے, اور کیا ایک میسج کیا ہے سب جو سینئر کرکٹرز ایز اے اوپنر جو کھیل رہے ہیں جیسے احمد شہزاد ہیں, اور وہ ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ ان کے لیے دروازے کھلے ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے دیکھیں کوئی مایوسی بالکل نہیں ہے. پاکستان کی ٹیم پہلے آتی ہے, چاہے وہ نائب کپتان ہو, اگر اس کی جگہ نہیں بنتی تو اس کی جگہ نہیں بنتی. جو بھی سلیکشن ڈیسیجن ہوتا ہے ہمیشہ رسپیکٹ کی ہے, ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جدھر سلیکٹ نہیں ہوا ہوں ادھر اپنا گیم امپروو کروں اور واپس سلیکٹرز کو منواؤں کہ میں اس جگہ پہ واپس کھیل سکتا ہوں. لیکن کپتانی کا جو آپ نے بولا ہے, پاکستان کے لیے کھیلنا بہت بڑے فخر کی بات ہے, تو اس کی کپتانی کرنا اور بڑی بات ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. بہت چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جو آپ کے ملک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, آپ کے ملک کا امیج ہوتا ہے, آپ کے پلیئرز ہوتے ہیں, آپ کے پلیئرز کا کیریئرز ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے باقی سینئر پلیئرز کی بات کی ڈومیسٹک کرکٹ میں, جیسے احمد شہزاد کے لیے, دیکھیں ڈورز دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. کوشش یہ ہے کہ اوپر سے ہم یہ دکھائیں کہ یہ طریقہ ہے کھیلنے کا, یہ ایک بلو پرنٹ ہے, یہ ایک پہچان ہے پاکستان ٹیم کی ایز اے ٹیم گوئنگ فارورڈ, ایز اے بیٹنگ یونٹ گوئنگ فارورڈ. اور جو بھی پلیئر اس طریقے سے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرتا ہے وہ ضرور کنسیڈر ہوگا, ضرور ٹیم میں آئے گا. بٹ پہلے آپ سٹارٹ کرتے ہیں جو ٹیم آپ کے پاس ہوتی ہے, اور میں نے پہلے ہی بولا ہے کہ ایک سیٹلڈ یونٹ ہے, پہلے آپ اس کو پورا موقع دو گے. اس کے تھرو آپ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے لیے ایک ایکسائٹنگ اپرچونٹی ہے آسٹریلیا میں, اس میں ہم ایک اچھا رزلٹ لے کر آئیں پاکستان کے لیے. اور باقی جو بھی سٹینڈرڈز میں اور جو بھی اس وے میں ڈومیسٹک کرکٹر پرفارم کرے گا اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. شان, یو آر ناٹ اے نووس ٹو کیپٹنسی. ایک تو یہ بتائیے کہ ہاؤ مچ یور یارکشائر ایکسپیرینس ایز اے کنٹریبیوٹر ٹو یور اسکل ایز اے کیپٹن, اور دوسرا یہ بتائیے کہ جو ایڈم ہولیک کی اپوائنٹمنٹ ہے ایز اے بیٹنگ کوچ, اس میں آپ کا کتنا فیڈ بیک ہے, اینڈ ہاؤ یوزفل ہی مے بی دو ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ ڈسٹنگوشڈ کریئر. دیکھیں سر, بہت فارچونیٹ ہوں کہ مجھے الانگ دا وے اپنے کریئر میں ایسی اپرچونیٹیز ملی ہیں. میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے فیل کہ وہ ملتان سلطانز کی جب مجھے کپتانی ملی تھی اینڈی فلار کے انڈر, وہ میرے کریئر کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا ایز اے پرسن, ایز اے پلیئر. اس کو میں کافی اس چیز کو میں کافی ہمیشہ ریفلیکٹ کرتا ہوں کہ جب بھی اوپر نیچے ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی اپرچونیٹی تھی جس نے مجھے ہیلپ کیا کافی ایز اے کرکٹر گرو کرنے کے لیے. اور الانگ دا وے پھر ڈاربشر میں کیپٹنسی کی, لاسٹ ایئر یارکشائر کا ایک پروجیکٹ لیا جو ایک طریقے سے کافی چیلنجنگ پروجیکٹ تھا, کیونکہ ادھر کافی ایشوز چل رہے تھے کاؤنٹی کے ساتھ, تو اس کو ساتھ لے کے چلنا, وہاں کپتانی کرنا, آف دا فیلڈ اور آن دا فیلڈ جو ایشوز تھے ان کے ساتھ ڈیل کرنا, وہ ایک ایسی چیز تھی جس نے مجھے کافی ایکسپیرینس دی, اور ہوپ فلی وہ ایکسپیرینس میں یوز بھی کر سکتا ہوں ادھر پاکستان کی کیپٹنسی میں. سیکنڈلی ایڈم ہولیک کی جو آپ نے بات کی ہے, میری نظر میں ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے. اگر آپ دیکھیں جب ٹورنگ ٹیمز پاکستان آتی ہیں یا کہیں اور جاتی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوکل ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ان کا وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب نیوزی لینڈ ادھر آئی تھی تو سکلین مشتاق نے ان کی کنسلٹنسی کی تھی, ویسٹ انڈیز نے اوور دا ایئرز مشتاق احمد کی ہوئی ہے, انگلینڈ ٹیم نے مشتاق احمد کو ایز اے اسپن بولنگ کنسلٹنٹ اسسٹنٹ کوچ ہائر کیا ہوا ہے. جیسے ہم نے بات کی, یہ جو آسٹریلیا ہو گیا, ساؤتھ افریقہ ہو گیا, نیوزی لینڈ ہو گیا, کنڈیشنز ہمارے لیے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ ہم وہاں کی جو ایکسپرٹیز ہے ہم اس کو انگیج کر رہے ہیں, تاکہ ہمیں بھی تھوڑا آئیڈیا ہو کہ وہاں کس طریقے سے آپ کو ایز اے بیٹنگ یونٹ یا بولنگ یونٹ, ایون فیلڈنگ یونٹ اپنے آپ کو اپلائی کرنا ہے. ایڈم ہولیک کی جہاں تک آپ نے بات کی, وہ ایک انگلینڈ کے کپتان رہ چکے ہیں, سرے کے کپتان رہ چکے ہیں, 9 چیمپئن شپس جیتے ہیں سرے کے ساتھ. آج کل وہ کوئنز لینڈ جو وہاں کی ایک بڑی اسٹیٹ ٹیم ہے, جہاں عثمان خواجہ, لبو شین, مائیکل نیسر, بہت اچھی ٹیم ہے, ان کے بھی کوچ ہیں. تو ہماری کوشش یہی تھی کہ وہاں بیسٹ پرفارمنگ کون لوگ ہیں جو اویلیبل ہیں. انہوں نے ادھر انگلینڈ کی بھی ایشز میں کنسلٹنسی کی تھی. تو آئی تھنک یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے پی سی بی کا, ہماری مینجمنٹ کا, کہ ایسے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں ود آر لوکل ایکسپرٹیز, کہ ہم جب وہاں جائیں تو ہمیں پوری سی پوری وہ اپرچونٹی ملے جس سے ہم ایک اچھا ٹور اپنے لیے کر سکیں.
شان آپ کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان کی کپتانی سنبھالنے کے لیے. ایز کیپٹن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسٹریلین کنڈیشن میں آپ کا ٹرمپ کارڈ کون سا پلیئر ہو سکتا ہے؟ اور سیکنڈ جو آؤٹ گوئنگ کیپٹن بابر ہیں ان سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ڈیولپ ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم جب پچھلی مینجمنٹ میں آپ کو وائس کیپٹن ODI میں بنایا گیا تھا تو آپ پلینگ 11 سے باہر ہو گئے تھے, تو یہ بتا دیجیے. دیکھیں, جب آپ 18 کی اسکواڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک انڈیویجول کو نہیں ہائی لائٹ کروں گا, بٹ 18 کی اسکواڈ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ گروپ آف پلیئرز ہیں جو آپ بلیو کرتے ہیں کہ ان کنڈیشنز میں جا کے پرفارم کر سکتے ہیں. تو کافی امیدیں ہیں, چاہے وہ ہماری بیٹنگ یونٹ ہو, ٹاپ آرڈر ہو, مڈل آرڈر ہو, چاہے وہ ہمارے وکٹ کیپرز ہوں, چاہے ہمارے فاسٹ بولرز ہوں. اور ہم نے اسپنرز بھی ہم صرف 2 لے کے جا رہے ہیں, لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کہ وہ 2 اسپنرز ہیں جو وہاں ہمیں وکٹس لے کر دے سکتے ہیں اور ہماری فاسٹ بولنگ کو ادھر ایڈ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ایک کمبینیشن کی بات ہوتی ہے رادر دین اے سنگل ٹرمپ کارڈ. سیکنڈلی دیکھیں, میرا بابر کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا ریلیشن شپ رہا ہے. ہم نے کرکٹ ساتھ اسلام آباد کے لیے شروع کی ہے. ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت پہلے کے, ہم نے 7 میچز جتائے اسلام آباد کے. بیٹنگ ہم نے ہمیشہ جب بھی پاکستان کے لیے ساتھ کی ہے, A ٹیم کے لیے ساتھ کی ہے, اسلام آباد کے لیے ساتھ کی ہے. تو ہمارا ہمیشہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری رہی ہے اور وہ آف دا فیلڈ بھی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. اور وائس کیپٹنسی کی پھر میں وہی بات بولوں گا, دیکھیں کھیلنا نہ کھیلنا وہ کیپٹن کا, ٹیم مینجمنٹ کا ڈیسیجن ہے. اگر ایک پلیئر نہیں اس وقت پلانز میں فال کرتا تو آپ کو اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایک پازیٹیو وے میں لینا چاہیے, اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے جو بھی ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہو. اور بابر اعظم ایز اے, پھر میں بولوں گا کہ ٹیم میں صرف ایک لیڈر نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ٹیم میں لیڈرز ہوں. بابر اعظم بیٹنگ گروپ کا بھی لیڈر ہے, ہی از ون آف دا لیڈرز ان دا ٹیم. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر کسی سے ایکسپیرینس ڈرا کریں, ہر کسی سے انسپریشن ڈرا کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی ہو اس میں کنٹریبیوشن پاکستان کی طرف ہو. شان بھی ہم نے پنڈی میں دیکھا آپ سرفراز احمد کے ساتھ کافی کمفرٹیبل نظر آئے, تو سرفراز جیسے سینئر بیٹسمین بھی آپ کے ساتھ ہے, کپتان بھی ہے, وہ کتنا ایک ہیلپ فل رہے گا آپ کے لیے؟ ہم دیکھیں, سیفی بھائی ہمارے پاکستان کے کپتان رہ چکے ہیں, کافی سکسیزفل کپتان رہ چکے ہیں. آپ ان کو ہمیشہ ون آف دا بیسٹ وکٹ کیپر بیٹسمینز میں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں. اور کافی عرصے سے ان کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی ہے, ایک ہی کلب سے کراچی میں کھیلتے ہیں. ان کا ہونا ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. آسٹریلیا کا پریویس ٹور بھی انہوں نے 2016 میں کیا تھا, وہاں اچھی پرفارمنسز دی تھیں. اور میری نظر میں سیفی بھائی وہ پلیئر ہیں جنہوں نے ایک طریقے سے ہماری ٹیسٹ کرکٹ کی بیٹنگ چینج کی تھی. اس کو آپ پائنیئر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک تھوڑا سا تیز کھیلنے کا انداز تھا, پازیٹیو کھیلنے کا انداز تھا, وہ سیفی بھائی کے ٹیم میں واپس آنے میں جب وہ 2013 میں آئے تھے تو ان سے کافی انسپریشن ڈرا کی ہے, پرسنلی بھی ایز اے بیٹسمین اور ایز اے ٹیم مین بھی. تو وہی چیز ہے, چاہے وہ سیفی بھائی ہوں, چاہے وہ رضوان ہوں, چاہے وہ بابر ہوں. آئی تھنک ہماری ٹیم میں ایسی ایکسپیرینس ہے, ایسی ایکسپرٹیز ہے جس سے ہم انسپریشن ڈرا کر سکتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ان کنڈیشنز میں یوز کر سکتے ہیں. شان, ابھی ریسنٹلی ایشیا کپ اور ورلڈ کپ جس طریقے سے پاکستان ٹیم کھیلی اور دونوں کے پاکستان فائنل میں بھی نہیں جا سکی, ایون سیمی فائنل بھی نہیں کھیل سکی ہے, تو جو فینس کی ناراضگی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے ذکا اشرف صاحب نے اتنی بڑی تبدیلیاں بھی کیں, آپ کو کپتان بنایا, شاہین کو بنایا, کوچنگ سٹاف کو گھر بھیجا, نیا کوچنگ سٹاف ہے. اچھی کرکٹ تو آسٹریلیا میں کھیلنا آپ کا پہلی پرائورٹی ہوگی. وہ جو ٹیم کی ساکھ اور جو فین کی ناراضگی ہے وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہے کہ اس ٹیم کو دوبارہ سے اپ لفٹ کرنا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے ان 2 ایونٹ سے جو ریسنٹلی پاکستان کھیلا ہے. کافی اچھا سوال ہے. وہی جو ہم بات کرتے ہیں, ملک پہلے آتا ہے, ملک کے لوگ پہلے آتے ہیں. لیکن آپ کو ایک چیز بڑے غور سے دیکھنی ہوتی ہے. آئی تھنک ڈے ٹو ڈے ریزلٹس پہ اگر آپ ریلائی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک سٹاپ آتا ہے, آپ ہٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. جب میں بات کرتا ہوں اچھی کرکٹ کھیلنے کی, ہم ایسی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں جو ہمارے فینز انجوائے کریں. اور ہم نے بہت بار ایسا دیکھا ہے کہ ہمارے فینز ایسے ہیں جو ایفرٹ مانگتے ہیں, جو پاکستان کی پرائڈ کے لیے, پاکستان کا جو پیشن ہے اس کے لیے وہ ایفرٹ مانگتے ہیں. تو جہاں ہم اچھی کرکٹ کھیلیں گے, جہاں ہم وہ دکھائیں گے کہ ہم کتنا اپنے ملک کے لیے لڑ کے کھیل رہے ہیں, کتنی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ ہمارے فینس آئی تھنک ڈے ٹو ڈے ریزلٹ سے زیادہ اپریشیٹ کریں گے. تو ہماری یہی کوشش ہوگی
کہ ہم ایک ایسی برانڈ بنائیں, ایک ایسی آئیڈینٹی اپنی کرکٹ کی بنائیں, ایک ایسی پہچان بنائیں جو ہمارے فینز انجوائے کریں اور پاکستان کرکٹ اس آئیڈینٹی سے اور ہمارے فینز اس آئیڈینٹی سے وابستہ رہیں. تو ریزلٹس ہمیشہ اس کا بائی پروڈکٹ ہوگا. تو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم کرکٹ کس طریقے سے کھیلنا چاہ رہے ہیں اور ہم کتنا کنسسٹنٹلی اس ٹائپ کی کرکٹ کھیل سکتے ہیں. شان, یہ ماضی میں ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ سری لنکا میں بڑی جدوجہد کرتی رہی ہیں, خاص طور پہ بیٹنگ لائن جو ہے وہ بڑی سفر کرتی رہی ہے. اس بار کیا مختلف کیا ہے ہم نے کہ ہم توقع کر سکیں کہ یہ بیٹرز جو ہیں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں؟ 2019 میں جب ہم آسٹریلیا گئے تھے, اس ٹور میں بھی میں تھا, اس میں ایک چیز ہم نے ضرور نوٹ کی تھی, اور اس سے پہلے بھی اگر آپ 2016 والا بھی ٹور دیکھ لیں جس میں ہم گیبا ٹیسٹ کافی کلوز تھے, ہم آلموسٹ جیت گئے تھے گیبا ٹیسٹ جس میں اسد شفیق نے 100 کیا تھا. اگلا جو میلبرن میں ٹیسٹ ہوا تھا اس میں اظہر علی نے 200 کیا تھا, اس میں بھی ہم نے 450+ رنز کیے تھے. سڈنی میں بھی جب ٹیسٹ میچ ہوا تھا جس میں یونس بھائی نے 175 رنز کیے تھے, تو اور پھر جب ہم لاسٹ ٹائم گئے 2019 میں تو آئی تھنک 4 میں سے 3 اننگز میں ہم نے 300+ رنز کیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ جو 300+ رنز ہیں ہم اس کو 400 450 کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور پہلی اننگز میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ آف آل جو ٹیسٹ میچ, آپ کو اگر کبھی بھی ٹیسٹ میچ جیتنا ہے آپ کو 20 وکٹیں لینی ہے. ہم وہ 20 وکٹیں کیسے لیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک لاسٹ ٹور میں ہم قریب بھی تھے 20 وکٹس لینے میں. تو وہ 2 ٹارگیٹس جب آپس میں ملیں گے کہ ہم وہ پہلی اننگ میں کس طریقے سے ایک بڑا سکور لگا سکتے ہیں. 300 تک تو ہم پہنچ گئے تھے, 350 تک ہم پہنچ گئے تھے, اس کو ہم 450 کیسے کر سکتے ہیں, 500 کیسے کر سکتے ہیں, اور سیکنڈلی کہ ہم وہ 20 آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹیجیکل ایک ٹیکٹیکل پلان ہے, اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں, کام کریں. اوبیسلی جب وہاں جائیں گے تو زیادہ اچھا آئیڈیا ہوگا کنڈیشنز کا. ڈفرینٹ گراؤنڈز میں بھی کھیل رہے ہیں, لاسٹ ٹائم برسبین اور ایڈلیڈ میں کھیلے تھے, اس بار MCG, سڈنی اور پرتھ میں کھیل رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ وہاں جا کے ٹیکٹیکلی ڈیسائیڈ کریں گے. ذیشان, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے نا اس وقت ٹیسٹ کی ویل سیٹل ٹیم ہے, تو دیکھا جائے تو بالنگ میں ویل سیٹل ٹیم نہیں ہے, کافی نئے چہرے اندر آئے ہیں. لیکن پھر بھی اگر دیکھیں تو ون ڈے کی ٹیم کو جب ورلڈ کپ سے پہلے ہم کہہ رہے تھے, ایشیا کپ سے پہلے تو ہم ویل سیٹل ٹیم کہہ رہے تھے, تو ہم چینجز نہیں کریں گے. تو اب ہے کہ یہ اتنا پریشر والا ٹور ہے, تو یہ جو ویل سیٹل ٹیم آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی کہیں ون ڈے میں نہ ایکسپوز نہ ہو جائیے, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا پریشر والا ٹور ہے آسٹریلیا کا. سر دیکھیں بائی ویل سیٹل ٹیم آپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ پلیئرز ہیں وہ ادھر کھیل رہے ہیں, کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں اور اس میں ان کی پرفارمنسز رہی ہیں. جیسے میں نے اوپننگ پارٹنرشپ کی بات کی یا مڈل آرڈر کی بات کی. جہاں تک آپ نے بولنگ کی بات کی اور اس میں آپ نے کہا کہ اتنی آپ کو ویل سیٹل نہیں لگ رہی, آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. نسیم شاہ کا ہمیں بہت بڑا لاس ہے. آئی تھنک سری لنکا میں جو ٹیسٹ سیریز ہم جیتے ہیں اس میں نسیم شاہ اور شاہین شاہ کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی. وہاں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسپنرز آؤٹ کریں, اسپنرز نے آؤٹ ضرور کیے ہیں, لیکن اس کا جو ایک پریشر ہے, جو ایک ایڈڈ جو وہ ہمیں بونس ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ ہمارے فاسٹ بولرز ہمیں اوپر سے بھی آؤٹ کر کے دے رہے تھے اور ہمیں وہ بیچ میں بھی آ کے ریورس سوئنگ سے بھی آؤٹ کر کے دے رہے تھے. تو اب بولنگ یونٹ میں ایک انجری ہوئی ہے. ہم نے کوشش کی کہ حارث رؤوف آئیں, تھوڑا سا ہمیں نسیم شاہ کی جگہ پیس دیں. انفارچونیٹلی وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے. تو اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنی بولنگ یونٹ کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. اس لیے آپ نے اگر دیکھا ہوگا 18 کے اسکواڈ میں 7 فاسٹ بولرز انڈکٹ کیے ہیں. تو وہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی اس وقت ہمیں فاسٹ بولنگ میں ہمیں ایک کمبینیشن بنانے کی ضرورت ہے, اور یہ کمبینیشن تب بنے گی جب ہم آسٹریلیا جائیں گے, پریکٹس میچ کھیلیں گے, پریکٹسز کریں گے, تو ہمیں ایک کلیئر کٹ آئیڈیا مل جائے گا کہ ہمارا بیسٹ کمبینیشن کیا ہے. ایکسپوز سر میں بالکل اس وقت بلیو نہیں کرتا, کیونکہ ہمارا فوکس جی یہ ٹور ہے, اس ٹور میں اچھی پرفارمنسز دینے کا ہے, بٹ آپ کو ہمیشہ بڑی پکچر بھی دیکھنی ہوتی ہے. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے ابھی اس وقت یہ ہے, آپ اس کو آگے کس طریقے سے یہ ٹور ہمارا گزرتا ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس ٹیم کے لیے وہ پلیئرز جو اس ٹیم کے جو ہم نے بات کی ہے کہ جو ہماری آئیڈینٹی ہوگی, جو ہم پہچان ہوگی, جس طریقے سے ہم کرکٹ کھیلنا چاہیں گے, کون لوگ اس چیز میں فال کرتے ہیں, کون لوگ نہیں کرتے. لیکن آپ کو پلیئرز کو بھی ایمپل اپرچونٹی دینی ہوگی
کہ وہ ان کو پورا چانس ملے, پورا موقع ملے کہ وہ بھی جب چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اگر اسٹائل آف پلے چینج ہو رہا ہے یا کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں, تو ان کو بھی پورا موقع ملے کہ وہ اس میں کھیل سکیں, اس میں پرفارمنس دے سکیں, اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھائیں جن کے ساتھ ہم ان پلیئرس کو آگے لے کے چل سکیں. تو اس وقت ہماری ایز اے ٹیسٹ ٹیم کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اس آسٹریلیا ٹور کو ایک سکسیزفل ٹور بنا سکتے ہیں ان ٹرمز آف دا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ, کیونکہ پرائیورٹی ہمیشہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ رہے گی, لیکن اس کے ساتھ ہم اس ٹیم کو آگے کیسے لے کے چل سکتے ہیں. اچھا, میرا سوال یہ آپ سے کہ آسٹریلیا کے خلاف میچوں کے دوران سرفراز احمد یا محمد رضوان بطور وکٹ کیپر کس کو کھلانے پر ترجیح دی جائے گی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا کے خلاف حارث رؤف اور جو دوسرا بولر ہے جان فٹ ہوا ہے, اس کے بغیر پاکستان کا بولنگ اٹیک مضبوط ہے؟ حارث رؤف ہے اور نسیم شاہ. دیکھیں, جو لاسٹ سیریز ہوئی تھی ہوم سیریز, اس میں سیفی بھائی آئے تھے, سیفی بھائی مین آف دا سیریز اس میں بنے تھے. نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز تھی کافی اچھی پرفارمنسز تھیں. اس کے بعد جب سری لنکا کا ٹور ہوا تو اس میں بھی آئی تھنک ان کی ایک ہی اننگز آئی تھی اور اس میں ان کو کنکشن ہوئی تھی. تو سیفی بھائی جب اس 11 میں آئے تھے انہوں نے کافی رنز کیے, اس جگہ کو اپنا بنایا. تو آئی تھنک اس وقت وہ سیٹلڈ وکٹ کیپر ہیں اس ٹیم میں. لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ رزی کی ہمیں ایز اے بیٹسمین بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ان کا آسٹریلیا میں ٹریک ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے. لاسٹ ٹائم جب گئے تھے انہوں نے ون آف دا ہائیسٹ اسکوررز تھے پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کے لیے ادھر. تو لیکن پھر میں وہ کہوں گا کہ جب ہم وہاں جائیں گے, کنڈیشنز کو اسیس کریں گے, تبھی ہمیں ایک کلیئر پکچر ملے گی اپنی پلینگ 11 کی. اس وقت یہاں بیٹھ کے ڈیسیجن لینا اتنا آسان نہیں ہے. ہماری پھر وہی بات ہوئی ہے کہ جب تک آپ کنڈیشنز کو دیکھیں گے نہیں, اسیس نہیں کریں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کون پلیئر کدھر کھڑا ہوا ہے اپنی فارم سے, اپنی فٹنس سے, اس حساب سے ہم ڈیسیجنز دیں گے. تو کافی کمبینیشنز ہیں, کافی پاسبلٹیز ہیں جو ہمیں وہیں جا کے پتہ چلیں گی. تو جو بھی بیسٹ پاسبل ڈیسیجن ہوگا پاکستان کے لیے ہم وہی لیں گے. شان, سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کیپٹنسی لینے پہ. آپ ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں اور آپ کی کیٹیگری سینٹرل کانٹریکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ڈی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی جو کیٹیگری ہے وہ میرٹ کے اوپر ڈی رکھی گئی ہے؟ اور دوسرا کہ آپ کے ساتھ اس اسکواڈ میں کئی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ مسلسل کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں, جیسے شاہین, حسن, بابر وغیرہ. تو اس سیریز میں ان یہ کھیلتے آ رہے ہیں یا کہ ان کو ریسٹ بھی دیا جائے گا؟ دیکھیں, میرے لیے ہمیشہ پاکستان پرائیورٹی رہی ہے. میں نے کبھی کیٹیگری نہیں دیکھی. سینٹرل کانٹریکٹ میں ہونا بہت بڑی بات ہے, چاہے میں کپتان ہوں چاہے میں پلیئر ہوں. آئی تھنک وہ چیز میرے لیے نہیں میٹر کرتی. یہ چیز جو سلیکشن کمیٹی ہے, جو بورڈ ہے, یہ اس کا ڈیسیجن ہے, اور میں نے ہمیشہ سلیکشن ڈیسیجنز یا کانٹریکچوئل ڈیسیجنز ایکسیپٹ کیے ہیں. تو میرا سول فوکس پاکستان ہے, پاکستان کے لیے کھیلنا ہے. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, وہ آپ کما سکتے ہیں, وہ ہوتا ہے, وہ لائف میں آپ کی آتی رہیں گی وہ والی اپرچونیٹیز. تو میں اس وقت اس اپرچونیٹی کو ریلش کر رہا ہوں, اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں, اور بہت مطمئن ہوں جس جگہ پر میں ہوں ادھر ایز اے پرسن اینڈ ایز اے پلیئر. دوسرا جہاں تک آپ نے روٹیشن پالیسی کی بات کی تھی, دیکھیں یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے. ایک گیم امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ ڈرا ہو چاہے وہ آپ ہاریں یا میچ جیتیں, ہر کسی اس کے رزلٹ کے کانسیکوینسز ہیں. تو ہماری کوشش, دیکھیں پلیئرز جو ہیں وہ پروفیشنل ہیں, فٹنس لیولز ان کے بہت اچھے ہیں, جن کے آپ نے نام بھی لیے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کے لیے بیسٹ 11 کیا ہے, اور جدھر کسی کو نگل ہوا, جدھر کسی کو کوئی انجری کنسرن ہوا, وہاں ان کو ضرور دیکھیں گے, ان کو مینیج کریں گے. ان کو آبویسلی اگر ایسی پاسبلٹی بنتی ہے کہ نہیں کھلا سکتے تو ادھر آبویسلی آپ اپنے پلیئر کو کبھی بھی رسک میں نہیں ڈالیں گے. لیکن فرسٹ پرائیورٹی یہ ہوگی کہ ہمارے لیے ایک اچھا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے جو بھی بیسٹ 11 ہوگی وہ کھیلے گی, اور روٹیشن پالیسی اس میں کوئی ایسی ہم نہیں سوچ رہے. شان بھائی, بات یہ ہے کہ اس وقت جو آسٹریلیا کا کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت بلند ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ٹف ٹائم, ہار جیت کو ایک طرف رکھتے ہیں, ٹف ٹائم کیا آپ بالنگ میں دے سکتے ہیں یا بیٹنگ میں؟ کیونکہ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو ان کے لیول کے مطابق گریٹ کھلی کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا. اب آپ کو انہیں شکست دینا نہ دینا بات کی بات ہے. ٹف ٹائم کس میں دے سکتے ہیں, بیٹنگ میں یا بالنگ میں؟
دیکھیں ہمارے کنٹرول میں آسٹریلیا کا کانفیڈنس یا آسٹریلیا کا کھیلنے کا انداز وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارے کنٹرول میں اپنا کانفیڈنس ہے, اپنا کھیلنے کا انداز ہے. جی آپ اپوزیشن کو ضرور دیکھتے ہیں اور آپ پلانز بناتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ان اپوزیشن کو, ان کنڈیشنز کو ٹیکل کریں گے. تو اس ٹیم کے لیے جو ایک پازیٹیو سٹیپ ہوگا, گروتھ یہی ہوگی کہ اس میں ایک بلیف ہو کہ ہم وہاں جا کے ہم اپنی بیسٹ کرکٹ کھیل سکتے ہیں. اور پھر میں نے کہا جب آپ 18 کا اسکواڈ بناتے ہیں آپ بلیو کرتے ہیں کہ اس میں آپ کے بیٹسمین بھی, آپ کے بالرز بھی, اور اگر آپ اس میں سب اس میں آ جائیں تو آپ کے چاہے ٹاپ آرڈر ہو, چاہے مڈل آرڈر ہو, چاہے آپ کے فاسٹ بالرز ہوں, اسپنرز ہوں, سب کنٹریبیوٹ کریں گے اور سب ان کو ٹف ٹائم دیں گے اپنے اپنے ڈومین میں, اپنے اپنے اس میں اسکلز میں. تو ہمارا اگین یہی فوکس اپنے اوپر ہے. ہم ایز اے ٹیم اس ٹور میں کیسے کھیلیں گے, کیسے گرو کریں گے, جو بھی مسٹیکس کریں گے ان سے کیسے سیکھیں گے اور اپنے لیے پازیٹیو رزلٹ کیسے لائیں گے. جی تھینک یو ویری